السلام علیکم دوستو، کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اور اولاد پر۔ آج ہم اس ویڈیو میں برج جدی کے 8ویں درجے کے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دوستو 8ویں درجے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تاریخ پیدائش 26 دسمبر اور یا پھر 8 یا 17 جنوری کو پیدائش ہوئی ہے۔ تو دوستو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ برج جدی کے 8ویں درجے کے لوگوں کو زندگی کے تھپیڑوں سے نورد آزما ہونا پڑتا ہے۔ ان کو زندگی کے مصائب سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ان کے لیے کامیابی کا راستہ آسان نہیں ہوتا بلکہ نہایت دشوار ہوتا ہے۔ لیکن ان کو یقین رکھنا چاہیے کہ راستے کی دشواریاں ان کی کامیابی کا راستہ نہ روک سکیں گی، آخر میں کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ 8ویں درجے کے جدی لوگوں میں جو صاف پائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، بدقسمتی کے تھپیڑے۔ نمبر 2، باتدبیر۔ اور نمبر 3، جنس مخالف کے لیے مقناطیسی کشش۔ زندگی ان کے لیے پھولوں کی سیج ثابت نہیں ہوتی، یہ زندگی کے نشیب و افراز سے گزرتے ہیں۔ 19 سال کی عمر میں اپنے مستقبل کے بارے میں یہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ دور رس نتائج کے حامل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی بڑی کمزوری ان کی سماع مزاجی ہوتی ہے۔ یہ لوگ بڑے متلون مزاج ہوتے ہیں، ان کی مزاجی کیفیت ان کو بے چین رکھتی ہے۔ یہ لوگ دوسروں کی خامیوں اور کوتاہیوں کو اپنے موڈ پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ یہ لوگ اپنے افراد خانہ اور مخلص دوستوں کے علاوہ کسی سے جذباتی تعلق اس حد تک نہیں رکھتے کہ آئندہ چل کر تکلیف دہ ثابت ہوں۔ ان لوگوں کو قدم قدم پر چیلنجوں کا سامنا ہوتا ہے اور بیک وقعی منصوبے اور کاموں پر توجہ دینی پڑتی ہے۔ اگر یہ ہمت نہ ہاریں تو قسمت کی دیوی آخرکار ان پر مہربان ہو جاتی ہے۔ 8ویں درجے کے جدی لوگوں میں جنس مخالف کے لیے مقناطیسی کشش ہوتی ہے۔ 8ویں درجے سے تعلق رکھنے والے جدی لوگ کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی پوری زندگی مسائل سے نورد آزما ہو کر گزرے گی اور انہیں کبھی چین و سکون میسر نہیں آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگی کی خوشیوں کا انحصار ان کی حوصلہ مندی اور جہد مسلسل پر ہے۔ اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں بروئے کار لائیں گے تو یقیناً کامیاب و کامران ہو سکیں گے۔ یہ لوگ ترقی کرتے ہیں لیکن ان کی ترقی کی رفتار سست ہوتی ہے اور یہ بتدریج کامیابی کے سینے طے کرتے ہیں۔ یہ لوگ باتدبیر، ذہین اور سنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ اگر اپنی صلاحیتوں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وقف کر دیں تو یقیناً کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ 8ویں درجے کے جدی لوگوں میں مخالف جنس کے لیے مقناطیسی کشش ہوتی ہے۔ اگر ان کے بال بے ترتیب ہوں، لباس بھی صاف ستھرا نہ ہو اور آنکھوں سے بھی تھکان جھلک رہی ہو، پھر بھی جنس مخالف ان کا نوٹس لیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جس طرح شہد کے چھتے پر مکھیاں امنڈ آتی ہیں، ان کی شخصیت کے ارد گرد عورتیں تعریفی نظروں کے ساتھ موجود رہتی ہیں۔ لیکن 8ویں درجے کے جدی لوگوں کی زندگی جس طرح نشیب و فراز کی آئینہ دار ہوتی ہے، اسی طرح ان کی رومانی زندگی بھی اتار چڑھاؤ سے عبارت ہوتی ہے۔ بہرحال جب یہ لوگ اپنی زندگی کے 40ویں سال میں قدم رکھتے ہیں تو اپنی زندگی کی غیر ہموار راہوں کو کافی حد تک ہموار کر چکے ہوتے ہیں اور زندگی کا ہر سرد و گرم پوشیدہ ہونے کی وجہ سے اپنے ولولہ عزم اور ثابت قدم ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے مصائب ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنے مقاصد کی راہ کی رکاوٹوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بآسانی مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ عمر کے 40ویں سال کے حصے میں قدم رکھتے ہی ان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ برج جدی کے 8ویں درجے کے لوگوں کے رنگ۔ 8ویں درجے سے تعلق رکھنے والے لوگ کے لیے موضوع رنگ خاکستری ہوتا ہے اور اس کے علاوہ زرد رنگ بھی موافق سابق ہوتا ہے اور سلور گرے بھی سکون کا باعث ہوتا ہے۔ ہلکا نیلا بھی ان کے لیے فرحت کا باعث ہوتا ہے۔ برج جدی کے 8ویں درجے کے لوگوں دولت کا حصول۔ زندگی کے اوائل میں چونکہ ان کو سخت محنت کرنا پڑتی ہے اور مصائب بھی
زیادہ ہوتے ہیں، لہذا مالی حالات بھی اطمینان بخش نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے بعد یہ چونکہ زندگی کے مصائب سے اچھی طرح آگاہ ہو جاتے ہیں، لہذا خود ہر حالت کو سانچے میں ڈھال لیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی بچت، سیونگ سرٹیفکیٹ اور غیر منقولہ جائیداد کی خریداری میں ہوش مندی سے ہمیشہ استعمال کرنے لگتے ہیں، اور ابتدائی زندگی کے مصائب سے سبق لیتے ہوئے ان کو دولت کی قدر کرنی آ جاتی ہے، اور 50 سال کی عمر تک خاصے خوشحال ہو جاتے ہیں۔ برجتی کے 8ویں درجے کے لوگوں کی صحت، ابتدائی زندگی کے مصائب کی وجہ سے یہ لوگ مایوسی کی جس کیفیت سے دوچار رہتے ہیں وہ ان کی صحت کو متاثر کرتی ہے، لیکن جب یہ زندہ رہنا سیکھ لیتے ہیں اور ناکامیوں کا گہرا اثر قبول نہیں کرتے تو ان کی صحت اچھی ہونے لگتی ہے۔ ان لوگوں کو گاڑی کے حادثے سے محفوظ رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کی ریڑھ کی ہڈی زخمی ہو سکتی ہے اور یہ کمر کی تکلیف میں عمر بھر کے لیے مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ اگر محتاط رہیں تو ایسے کسی بھی حادثے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ برجتی کے 8ویں درجے کے لوگوں کے تعلقات، ان کی زندگی کے ابتدائی ایام چونکہ سخت گزرتے ہیں، لہذا درمیانی عمر تک پہنچنے پر اتنے نشیب و افراد سے گزر چکے ہوتے ہیں کہ اچھے اور برے کی بخوبی تمیز کرنے لگتے ہیں۔ بہرحال لوگ ان کی مشکل حالات سے بخوبی ہونے کی صلاحیت کے قائل ہوتے ہیں، وہ اس کی حوصلہ مندی کی قدر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی ازدواجی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ 30 سال کی عمر میں یہ لوگ دل لگی کی خاطر اکثر رومانی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔